الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر والوں کی اجازت کے بغیر لڑکا اور لڑکی نکاح اگر کرتے ہیں تو کیا ان کا نکاح صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا؟ چونکہ ابھی حالات کو آپ ملاحظہ کر پا رہے ہوں گے کہ ابھی کے حالات کیسے چل رہے ہیں۔ بہت سارے گھر والے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر لڑکا لڑکی ریلیشن شپ میں پہلے سے یہ کہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، تو یہ اکثر ہوتا ہے کہ لڑکا کے گارجین اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح سے بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے گھر والے اس لڑکا سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کے گارجین بھی تیار نہیں ہوتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے۔ تو اگر لڑکی لڑکا گھر والوں کی اجازت کے بغیر اگر نکاح کرنا چاہیں تو ان کا نکاح صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا، انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے کہ ان کا نکاح صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، کس صورت میں ان کا نکاح صحیح ہوگا اور کس صورت میں ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس طرح کی شادی سے ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، کہ جس شادی سے لڑکی کے گھر والے ہوں یا لڑکا کے گھر والے ہوں راضی نہ ہوں، تو سارے لوگوں کی بات کو پس پشت رکھ کر کے اور اپنی مرضی سے کیا جائے تو یہ بہتر نہیں ہوتا۔ خیر، رخ کرتے ہیں ہم مسئلے کی جانب کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی گھر والوں کی اجازت کے بغیر اگر نکاح کرتے ہیں تو میرے بھائی، اگر لڑکا لڑکی دونوں بالغ ہیں، کیا ہے، لڑکا لڑکی دونوں بالغ ہیں، اسی طرح سے دونوں کا جو کفو یعنی دونوں برابری کی صورت میں ہے نا، تو ان کا نکاح بالکل صحیح ہوگا۔ جی ہاں، یعنی گھر والے اگر راضی نہ بھی ہوں، لڑکا لڑکی بالغ ہیں اور ان کا جو ہے کفو بھی ملتا ہے، غیر کفو بھی نہ ہو، بالکل دونوں برابر ہوں، ہے نا، تو اگر بغیر اجازت کے بھی اگر وہ نکاح کر لیتے ہیں تو ان کا نکاح بالکل صحیح اور سالم ہوگا۔ جیسا کہ حضور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 428 پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لڑکی بالغہ ہے، یعنی اس سے ماہواری عارضہ آتا ہے جب تو نکاح میں خود لڑکی کی اجازت کافی ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ حضور اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 428 پہ ارشاد فرماتے ہیں، لڑکی بالغہ ہے یعنی اسے ماہواری عارضہ آتا ہے جب تو نکاح میں خود لڑکی کی اجازت کافی ہے، بشرط کہ غیر کفو سے نکاح نہ ہو، یعنی جو اس کے برابر میں نہ ہو یا اس کا پیشہ جو ہے اتنا ہائی فائی ہو یا اتنا کم تر ہو، ہے نا، یعنی غیر کفو نہ ہو، بالکل اگر برابر ہو، ہے نا، تو بالکل ایک دوسرے کا نکاح ہو سکتا ہے گھر والوں کی اجازت کے بغیر بھی، لیکن دونوں بالغ ہوں اور کفو میں ہو، بھائی غیر کفو نہ ہو، اور کفو سے مراد یہ کہ دونوں برابر ہوں، ہے نا، جو ہے کاسٹ کے اعتبار سے ہوں، ساری چیزوں کی اعتبار سے کفو میں یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے۔ تو اگر اس اعتبار سے بھی دونوں اگر برابر ہیں، دونوں بالغ بھی ہیں، تو گھر والے اگر راضی نہیں بھی ہیں تو اگر ایک دوسرے سے اگر وہ نکاح کرتے ہیں تو نکاح ہو جائے گا، نکاح میں کمی اور جو ہے کسی قسم کی کراہت قباحت وغیرہ نہیں رہیں گی۔ ہاں، اس چیز کو آپ یاد رکھیں کہ اس طرح کی شادی آپ ہرگز نہ کریں، چونکہ جس میں ماں باپ کی دعا شامل حال رہتی ہے، ہمارے ماں باپ راضی ہوتے ہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے خیش و اقارب یا رشتہ دار والے جو ہے راضی ہوتے ہیں تو وہ دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں۔ جی ہاں، یعنی سارے لوگوں کی جو ہے موجودگی میں اور سارے لوگوں کی رضا پر اگر ہماری شادی ہوتی ہے تو وہ دعاؤں سے نوازتے ہیں، اور جب دعاؤں سے نوازتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی شادی میں زیادہ برکتیں عطا فرماتا ہے اور آپ زندگی میں زیادہ خوشیاں حاصل کر پائیں گے، ہے نا۔ تو اس چیز کو آپ یاد رکھیں کہ شادی تو اگرچہ ہو جائے گی، لیکن میرے بھائی ایسا قدم آپ ہرگز نہ اٹھائیں، ایسا قدم آپ ہرگز نہ اٹھائیں۔ آپ برکت والی شادی کریں، اور برکت والی شادی وہی شادی ہے جس میں ہمارے والدین راضی ہوں، ہمارے خیش و اقارب راضی ہوں،
जितने दोस्तों अहबाब हैं सारे लोग राज़ी हों और सारे लोग जब दुआओं से नवाजेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला वैसी शादी में ज़्यादा बरकत अता फरमाएगा। लेकिन आप सारे लोगों की मोहब्बत को पसे पुश्त रख करके और महज जो है लड़का लड़की राज़ी हो करके और शादी करते हैं तो आपका निकाह तो सही हो जाएगा, शरअन कोई कबाहत कराहत नहीं रह जाएगी, लेकिन बनिस्बत उस शादी में जो है कम जो है बरकतें भी आप हासिल कर पाएंगे और कम खुशियाँ भी आपको मैसर होंगी। इसलिए कि जब कोई आपके घर वाले रिश्तेदार वाले उस शादी से राज़ी नहीं है तो एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के यहाँ आना जाना, ये सारी चीज़ें बंद हो जाती है। तो मेरे भाई ऐसा कदम हरगिज़ ना उठाया जाए। अगरचे शरीयत ने जायज़ करार दिया है, लेकिन ऐसा कदम हरगिज़ ना उठाया जाए जिसमें जो है हमारे माँ बाप या हमारे रिश्तेदार वाले राज़ी ना हों और उनकी खुशियों को हमें कुर्बानी करना पड़ जाए। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर ये सारी बातें समझ में आई है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेफादा हासिल कर पाएँ। और चैनल पर आप पहली मरतबा तशरीफ़ लाएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।